الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم صبات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريحها ولا يدخلن الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان والحياء قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ کچھ ایسی باتیں جن باتوں کو انسان گناہ سمجھ کر کرتے تھے تو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہو جاتی تھی. موجودہ زمانے کا جو فتنہ ہے وہ فتنہ یہ ہے کہ گناہ کے گناہ ہونوں کو اور اس کی نفرت کو دل سے نکال کر اس کے جواز پر حیلے بہانے سے بے ڈھپ قسم کے دلائل جمع کر کے لوگوں کو فکری طور پر بھی مرتد کیا جا رہا ہے کہ ظاہری شکل میں تو وہ مسلمان ہیں، نام مسلمانوں والا ہے، مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے، خاندانی اعتبار سے مسلمان ہیں، مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن فکری طور پر وہ مرتد ہو گئے. تو دل میں یہ خیال آیا کہ ایسے موضوعات جو کہ قرآن کے مسلمات میں سے ہیں اور اس کا انکار نص قرآنی کا انکار کرنا ہے، اس کا استہزاء قرآن کا استہزاء کرنا ہے، اور اس کو گناہ نہ سمجھنا، خاتمہ بالخیر نہ ہونے کا خوف ہے، ایسے موضوعات کو ذکر کر دیا جائے تاکہ کم از کم فکری طور پر ارتداد کا دروازہ بند ہو جائے، اور پھر اللہ رب العالمین جب کبھی توفیق دے توبہ کی تو توبہ کر لیں گے. اگر اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اس کے نتیجے میں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. ان موضوعات میں ایک موضوع گزشتہ جمعے عرض کیا جس کا نام تھا داڑھی کی شرعی حیثیت. مختلف پہلوؤں سے اس کی کسی قدر وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی. آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے موجودہ
روشن خیالی کے فلسفے کے اندر بہت زیادہ آکورڈ مضمون ہے، بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ خیالات کے لوگوں کا موضوع ہے، لیکن یہ قرآن کا حسن انتخاب ہے، اس لیے اس کا اس جمعے کو انتخاب کیا گیا کہ آپ کے سامنے یہ بتلایا جائے کہ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور قرآن نے کہاں کہاں کس انداز سے پردے کا حکم دیا ہے۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جو باضابطہ طور پر کہتے ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہیں پردے کا حکم ذکر ہی نہیں کیا، اور یہ مولویوں کی اختراع ہے، یہ دینی ذہن رکھنے والوں کی اختراع ہے، اور یہ تمام باتیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یا ترقی کی بلندیوں کے چھونے کی سیڑھیاں ہیں؟ یہ حسن معاشرت ہے یا سوء معاشرت ہے؟ یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے یا ذمہ داروں کو ذمہ داری سے ہٹا کر پستیوں کے راستے پر نہ صرف ڈالنا بلکہ پستیوں کی گہرائی میں پہنچا دینا ہے؟ یہ عنوان ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت جو پڑھی اس کا ترجمہ کروں گا، اس کے بعد جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کروں گا، اور اس کے بعد میں ایک تاریخی پس منظر قرآن کی روشنی میں بیان کروں گا، تو پھر خود بخود آپ انتخاب کر پائیں گے اور اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ یہ بات مولوی کی ہے، انصاف کے قریب ہے، حکمت کا تقاضا ہے، یا سراسر جہالت اور گمراہی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں صرف مختلف آیات کو کوٹ کروں گا اور مختلف احادیث کو کوٹ کروں گا، مختلف تجزیے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ میاں نے بھی کہہ دیا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ حق اور باطل کھل چکا ہے، اب رلا ملا نہیں۔ ایمان کی حالت میں جینا چاہتے ہو جی لو، کفر کی حالت میں جینا چاہتے ہو جی لو، کوئی زور زبردستی نہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو یہ حکم فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کو ذرا سا آگے کی طرف سرکا لو۔ اور یہ کیوں کرو؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ باحیا، با کردار، آزاد، بلند اخلاق اور معاشرے کی ذمہ دار، خاندان کی ذمہ دار فرد ہے، تو لوگ اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اس کے بعد جو میں نے آیت پڑھی، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گروہ جن کو ابھی ہم نے دیکھا نہیں، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گروہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ لم اراہم کا مطلب یہ ہے من اہل النار، یہ جہنمی۔ ایک گروہ کے بارے میں فرمایا قوم صباط، ایک قوم ایسی ہے کہ ان کے ہاتھ کے اندر کوڑے، کاذناب البقر، جیسا کہ ان گائے کی دمیں ہوتی ہیں، یضربون بها الناس، لوگوں کو اس سے مارتے پھرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ساری ظلم و زیادتی کی صورتیں آ جائیں گی، اور ہر وہ صورت جس کے اندر ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، چاہے اقتدار کے نشے میں کر رہا ہو، چاہے دولت کے نشے میں کر رہا ہو، چاہے قدرت کے نشے میں کر رہا ہو، یا کسی اور سبب سے کر رہا ہو اور اس میں اذیت دے رہا ہو، یہ ساری صورتیں اس میں آ جائیں گی۔ اور دوسری قسم نساء کاسیات، عورتیں ہیں، پہنی بھی تو لباس ہیں،
لیکن لباس کی صورتیں ایسی ہیں عاریات ننگی معلوم ہوتی ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے کو لباس کی شرعی حیثیت پہ کچھ روشنی ڈالوں گا، کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں جس میں افراد و تفرید کی عجیب صورت پیش آ گئی، اور جو پردہ نہیں کر رہا وہ عجیب باتیں کر رہا ہے، جو پردہ کر رہا ہے وہ اتنی قسمیں پیدا کر دی کہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ پردہ ہے تو اللہ معاف، ہم نہیں پردہ کرتے. اسی طرح لباس کے سلسلے میں کہ پگڑی باندھو گے تو مسلمان ہوئے تم، اتنا لمبا جھبا پہنو گے تو مسلمان ہوئے. یہ الگ موضوع ہے، پھر کسی موقع پہ عرض کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا، لباس کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا اسلام جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں یا آؤٹ لائن دے کے کہتا ہے جو چاہے پہنو، یہ سمجھنے کی باتیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کے بارے میں فرمانے نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، عورتیں ہیں کپڑے پہنی ہوئی ننگی معلوم ہو رہی. ممیلات، وہ خود جو ہے حال یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں. مائلات، اس زمانے میں تصور نہیں تھا، اب بہت آسان ہے، SMS نے اور آسان کر دیا اور نیٹ نے اور آسان کر دیا، اور جو دنیا کے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ سب چیزیں اوپن ہو گئی، لہذا اس کی اگزامپل کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں داعی کے لیے اس وقت دعوت دینا انتہائی آسان ہے، ہر چیز کی اگزامپلز موجود ہیں. پہلے کسی مصنف نے لکھا ایسا ہوگا، اب ہو رہا ہے، گھر اجڑ رہے ہیں. تو لہٰذا ممیلات، خود وہ مائل ہو رہی ہے، لوگوں کو مائل کر رہی ہیں. مائلات، اور خود کسی کی طرف مائل ہو رہی ہیں. بیوی کسی کی ہے، دوست کسی کی. وفا کا عہد کسی سے کیا اور وفاداری کسی سے کر رہی ہیں. رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ہیئر اسٹائل ایسا بنایا ہوا ہے جیسا کہ بختی اونٹ کے کوہان جو ایسے جھک رہے ہوتے ہیں، ایسا ہیئر اسٹائل ہے. بوائے کٹ بنایا ہوا ہے یا جوڑا بنایا ہوا ہے یا اس طرح کا ہیئر اسٹائل بنایا ہوا ہے. آج کل ہیئر اسٹائل کی جو قسمیں ہیں آپ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زمانہ آنے والا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغیبات میں سے ایک قسم. اور پھر فرماتے ہیں ان بدقسمتوں کے لیے کیا ہے، لا يدخلن الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں. یہ لفظ اگر ایک وفادار شوہر سنے، وفادار بھائی سنے، وفادار بیٹا سنے، وفادار والد سنے تو لرز جائے گا کہ یہ جو تمہارا پیپر ہے، اس پیپر کے اندر کامیاب جو ہوگا وہی جنت میں جائے گا. آج تم جس کی ناز برداری کر رہے ہو، جس کے بغیر تمہیں قرار نہیں آ رہا، جس کے دیدار کے بغیر تمہارا نوالا ہضم نہیں ہو رہا، تم نے کبھی سوچا لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں. صرف یہی نہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں پائیں گی. حدیث شریف میں آتا ہے، اگلا ٹکڑا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتُوجَدُ رِيحُهَا مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے، یعنی آپ یوں سمجھئے کہ اگر اللہ رب کے رسول یوں فرماتے 1000 کلومیٹر سے 10,000 کلومیٹر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سامنے کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم جتنے بعد کا اندازہ لگا سکتے ہو، 500 سال یا 5000 سال کی مسافت کا بھی تصور کرو تو وہاں سے اس کی خوشبو آتی ہے، لیکن ایسی عورتوں کو یہ خوشبو نہیں ملے گی بھی. یہ تو حدیث کا ایک ترجمہ ہو گیا. دوسری حدیث جو میں نے پڑھی، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور شعب الایمان کے اندر بہقی نے روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الایمان والحیاء قرناء جمیعا، کہ ایمان اور حیاداری یہ دونوں جڑواں بہن بھائی ہیں. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے کوئی ایک چیز نیچے کر، ان میں سے کوئی ایک چیز اگر اڑ جاتی ہے تو یاد رکھو دوسری خود بخود نکل جائے گی. یہ تو حدیث کا ترجمہ ہو گیا. اس کے بعد قرآن کی روشنی میں ایک بات میں عرض کر دوں
اور ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ اس کائنات کو بنایا اللہ پاک نے. یہ بالکل مسلمات میں سے ہے. جو منطق فلسفہ جانتے وہ کہتے ہیں ایک صغرا ہوتا ہے، ایک کبرا ہوتا ہے، صغرا کبرا مسلمات میں سے ہوگے تو نتیجہ آ جائے گا. تو یہ مسلمات میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا. پھر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر 3 چیزیں پیدا فرمائی. ایک کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام، ایک کا نام تھا حضرت اماں حوا علیہ السلام، اور ایک کا نام تھا ابلیس. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کو خطاب کر کے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں اپنی زمین کے اوپر اپنا نظام دیکھنا چاہتا ہوں، اور نظام کے لیے ایک انسانوں میں ایک خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خلیفہ اول حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور یہ سلسلہ قیامت تک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ان کے وارثین کے اندر وراثت کا سلسلہ چلے گا. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو قیامت تک کے لیے، بنی آدم کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دنیا کے اندر تم کو جو بھیجا جا رہا ہے اس بھیجنے کے اندر تمہارا مقابلہ مستقل رہے گا ایک ایسے دشمن سے جو ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. اور اس کا ایک پریکٹیکل کروا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ابلیس سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو. گویا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کو بلندیوں کا تاج بنایا، تکریم کا تاج بنایا، اور باقی ساری مخلوقات کو اس کے زیر نگیں کر دیا اور کہا سجدہ کرو. اب یہاں سے جو ہے دشمنی کا آغاز ہوا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، اور یہاں سے عقل اور نقل کا مقابلہ شروع ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکموں کے اوپر چل رہے ہیں، وہاں عقل نہیں مان رہے، اور شیطان عقل پہ چل رہا ہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہا. پہلے لاجیکلی دلیل دینے والا ابلیس ہے. اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. آگ افضل، مٹی مفضول. افضل مفضول کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ بظاہر بڑی لاجیکلی اور بڑی ٹیکنیکلی دلیل تھی. اس کو سننے کے بعد آدمی کہتا ہے ویری گڈ، بہت زبردست، اس نے متاثر کر دیا. لیکن جیسے ہی عقل کے اوپر سے پردہ ہٹتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مٹی بھی مخلوق ہے، آگ بھی مخلوق ہے، خالق جو ہے وہ اللہ ہے. تو خالق افضل ہوا. مخلوق کا جب خالق سے مقابلہ ہوگا تو ساری مخلوق برابر ہے. تو جب خالق نے حکم دیا تو اب مخلوق آپس میں مقابلہ نہیں کر سکتی، آپس میں ایک دوسرے کو ناپ نہیں سکتی. تو لہذا اس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ تم انسانوں کے دشمن. اب یہاں پر اس نے اپنی کارروائی شروع کی. اللہ رب العالمین نے کہا یہ سارے مسلمات ہیں، تو آپ کو پھر باتیں سمجھ میں آ جائیں گی آخر میں جو عرض کرنی ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کامن سینس یوز کیا جائے گا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، عقلی دلیلوں کی، نقلی دلیلوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اب ابلیس آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کرنا ہے، اور اعلان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو بتلانا ہے کہ مجھے جو ہے ٹائم چاہیے. تو اللہ رب العالمین سے اس نے کہا مجھے اتنا ٹائم دے دیجئے الی یوم یبعثون، کہ بعث بعد الموت تک میں انسان کو بہکا سکوں. یعنی اس نے ایسی دشمنی کا اعلان کیا کہ اگر دنیا کے پیٹ میں یہ بچ کے چلا گیا تو زمین کے پیٹ میں جانے کے بعد اور زمین سے پیٹ کے نکلنے کے بعد بھی میں اس کو نہ چھوڑوں. اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کو موقع حاصل ہے جب تک کہ موت کا جام کسی بندے سے ٹکراتا نہیں، اس وقت تک تم اپنی کارروائی کرو اور قیامت تک کے لیے اپنی کارروائی کرتے رہو.
اس کے بعد پھر یہ بندہ میرے حفاظت میں آ گیا، اور ویسے بھی حفاظت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ میرے برگزیدہ بندے جو ہوں گے ان کے اوپر تمہارا زور نہیں چل سکے گا۔ اب یہ دشمنی کا اعلان کیا، اور ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ پروردگار عالم لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دلوں کے اندر ایسے ایسے تمنائیں پیدا کروں گا، امیدیں دلاؤں گا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے برے اعمال بھی جو ہے مزین کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا، اور ان کے دماغ میں ایسی ایسی لاجک پیش کروں گا، وہ کہیں گے ہاں بالکل صحیح، ہم گناہ نہیں کر رہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کاروائی ہو رہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی سرشت کے اندر جو چیزیں ڈالی ہوئی تھیں وہ جانتے تھے کہ میرے بندے کی سرشت میں نے کیا کیا چیزیں ڈالی، تو ان کے سرشت کے اندر ڈالا تھا انسیت، اور پاکیزہ انسیت کے لیے ذریعہ تھا بیوی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا، اور جو اماں حوا ہے، اور اماں حوا کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد کی جو دو صنفیں ہیں، ان صنفوں کے اندر آپس میں جو مطابقت ہے وہ کیا ہے؟ سنو، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہارے اندر سے ہم نے عورت کو پیدا کیا، تمہاری بیوی کو پیدا کیا، نمبر 1 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارے لیے سکون کا سامان بنے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے دل کے اندر اور اس کے دل میں تمہاری محبت رکھی اور تمہاری ہمدردی رکھی۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا میں آنے سے پہلے انسان اور انسان کے اندر سے ایک صنف مرد ایک صنف عورت، ان میں ایک دوسرے کے اندر طبعی میلان رکھا گیا۔ اللہ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں بندیوں کو جو پیدا کیا ہے ان میں آپس میں کس قسم کا رابطہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ابلیس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ دیکھو ابلیس تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن بنا کے رکھنا، کبھی بھی اس کے سے دوستی کی توقع مت رکھنا، یہ ہر وقت اس سے ہوشیار رہنا ورنہ یہ تم پر حملہ کر دے گا۔ اب یہ جو ہے پورا ایک سینیریو تیار ہوا خالق کائنات کے دربار میں۔ اس کے بعد ابلیس کو قرار نہیں آیا، ابلیس آیا، اور آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے غور طلب بات یہ ہے کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے آیا، کام بن نہیں سکا، تو ابلیس نے حضرت اماں حوا کے ذریعے سے کارروائی کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کی جالوں کے اندر، شیطان کی چالوں کے اندر بہترین چال عورت کا استعمال ہے۔ یہ خالق کائنات کے دربار میں ہو رہا ہے۔ حضرت اماں کو حوا کو بتایا، اور بتانے کے بعد وہ جو کچھ کہا گیا تھا لا تقربا ہذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، فاکلا منہما، اور انہوں نے وہ من هذه الشجرہ، اس سے کھا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ شیطان نے ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں جان حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کے لباس کو نہ صرف اتارا بلکہ ان کے سکون کے مکان سے، یہ تکوینی معاملہ ہے، سکون سے مکان سے اتار کر دنیا میں لے گئے۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب اب زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، لیکن یہ مت بھولنا کہ ہم نے تم کو شتر بے مہار بھیج دیا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہمارا تمہارا یعنی عرش کا فرش سے رابطہ رہے گا ہدایات کے ذریعے سے۔ اور دنیا کی مثال سمجھانے کے لیے سیٹلائٹ کا سسٹم سامنے رکھیے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے میسیجز جا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہمارا تمہارا رابطہ زمین کے اوپر رہے گا وحی کے ذریعے سے۔ اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
کہ ہماری طرف سے کوئی ہدایت آئے، کوئی رہنمائی آئے، تو اب سن لو کہ تمہاری سرشت کے اندر الہمہا فجورہا و تقواہا، فسق و فجور کا مادہ بھی رکھا ہے اور ہدایت کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے، حق کو قبول کرنے کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے. تو اب تم دو گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میری ہدایت پہ جو عمل کریں گے ان کو انعامات یہ ملیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اور اس کے بعد دوسرا گروہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو میرے انکار کریں گے، میری نشانیوں کا انکار کریں گے، میرے احکامات کا انکار کریں گے، میری آیات کا انکار کریں گے، تو ان کے لیے فیصلہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. گویا کہ یہ پورا فارمیٹ تیار کر کے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کمپیوٹر کے اندر آپ جو سافٹ ویئر ڈالیں گے وہی سافٹ ویئر وہی کام کرے گا. اب آپ اس کے اندر آپ نے اس میں ڈالا صرف اور صرف آڈٹ کا نظام، مثلا اکاؤنٹنگ ڈالی، اور اب آپ اس سے چاہ رہے کہ اس سے آپ کی بلڈنگ کا اسٹرکچر یہ سب بن جائے، تو کیا وہ کمپیوٹر آنسر کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو پروردگار عالم نے اس انسان کے اندر جو سافٹ ویئر ڈالا، جو پروگرام ڈالا، ایک پروگرام کا نام ہے حق، تقوی، اور دوسرے پروگرام کا نام ہے نافرمانی اور فسق و فجور. اور پھر اس کے بعد اس پروگرام کے اندر وائرس اور کرپٹ جو کر دے گا اس پروگرام کو، اس کا نام ہے ابلیس. یہ اللہ نے پہلے بتا دیا. آج دنیا کے اندر کمپیوٹر پروگرام لوڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر سلیمان انٹر وائرس اور فلاں ڈالا جاتا ہے تاکہ جو ہے اس کو جو ہے کرپٹ نہ کرے، سارا جو ڈیٹا ہے اس کو ڈسٹرب نہ کر دے. تو پروردگار عالم نے بتا دیا کہ تمہارا وائرس تمہارے جو حق کے پروگرام کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، کرپٹ کر سکتا ہے، وہ ابلیس اور ابلیسی طاقتیں. اور اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العالمین متقین کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین متقین کو گمراہی سے نکالتے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ ڈالتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا اولیاء الشیطان، یہ شیطان کے جو دوست ہوں گے ان کا کام یہ ہوگا کہ تمہارے حق کے پروگرام کو کرپٹ کر کے تمہارے باطل کے پروگرام کو ایکٹیو کر دیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا. اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ دنیا کے اندر جو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہوں گے وہ اللہ کے دوست ہوں گے. یعنی دونوں سائڈ سے اللہ رب العالمین نے بتا دیا. اب یہ دنیا کا سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو قرآن کی روشنی میں اللہ کے احکامات بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ جائیں. اور اس وقت جو مختلف قسم کے ابلیس اور ابلیس کی طاغوتی طاقتیں جو تقوی کے پروگرام کو کرپٹ کرنا چاہتی ہیں اور شر کے پروگرام کو ایکٹیو کرنا چاہتی ہیں، ہم اینٹی وائرس ڈال کر اس پروگرام کو کرپٹ کر دیں، شر کا پروگرام، اور فکری ارتداد سے ہم باہر نکل آئیں. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عملی ارتداد سے بھی باہر آ جائیں گے. کیونکہ انسان جو ہے ذہنی، تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذہنی طور پہ جو غلامی ہے وہ جسمانی غلامی سے زیادہ خطرناک ہے. تو اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. دنیا کے اندر بھیجا گیا. دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو فری ہینڈ دیا اور کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تم کو جو ہے یہاں پر ہم نے بالکل فری ہینڈ نہیں دیا کہ ساری زندگی تمہیں یہاں رہنا ہے، بلکہ لمیٹیشن رکھی ہے کہ تمہاری لمٹ، کسی زمانے میں لمٹ 100 سال، 1000 سال، اور کسی زمانے میں 65 سال، 70 سال. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہیں جو ہے زمین کے اندر ایک لمٹ میں رہنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک لمٹ تک اس زمین کی چیزوں سے تمہیں استفادہ کرنا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا سیٹ اپ بنایا. دنیا کا سیٹ اپ بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سیٹ اپ کو چلانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے پروگرام آپ لوڈ کریں گے تو لوڈ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس ہارڈ ڈسک ہو. اگر ہارڈ ڈسک نہیں ہوگی آپ کا پروگرام لوڈ ہی نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے ہارڈ ڈسک رکھی عقل کی صورت کے اندر، اور عقل
عقل جو ہے اس کو کہا کہ تم اس کو استعمال کرو. تو اب انسانوں نے اس عقل کو استعمال کرنا شروع کیا. کچھ پاگل ایسے وجود میں آئے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم بندر تھے اور بندر سے جو ہے ہم انسان بنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا. لوگ اس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں. اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں، وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں مان رہے ہیں، اور وہ سائنس کی کتابیں پڑھائی جا رہی مسلمانوں معاشرے کے اندر، اور مسلمانوں کو ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ ہم کس غلامی میں جا رہے ہیں. ہمیں کبھی اپنی آزاد فکر کے ساتھ بھی اپنا نظام سلیبس ڈیزائن کرنا چاہیے، اور سائنس کو اسلام کے لباس میں لانا چاہیے. بہرحال تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد تمام چیزیں بتا دیں کہ تمہارے یہ پرابلمز ہوں گے، یہ پرابلمز ہوں گے، یہ پرابلمز ہوں گے، اور جو پرابلمز تم ظاہری دنیا کے اندر سمجھنا چاہو گے تو اس کے لیے ہم نے عقل دے دی، آنکھ دے دی، شعور دے دیا، اور جو اس سے اوپر کی باتیں ہوں گی اس کے لیے ہم نے وحی کا سلسلہ شروع کر دیا. اب انسانوں نے اپنی کارروائی شروع کی. آدم علیہ السلام سے پہلے کہہ دیا کہ وہ بندر تھے. اچھا، اب عورت کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ فرانس کے پرانے فلسفی کہتے تھے کہ عورت کے اندر آدھی روح ہے. جب عورت میں آدھی روح ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آدھے کام کرے گی، لہذا فساد کی جڑ یہی ہے. چائنا کے پرانے فلسفیوں نے کہہ دیا کہ شیطان کی روح اس عورت کے اندر ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ فساد کی جڑ ہے. یہودیوں نے عورت کو جو مختلف شکلوں میں بنایا، حتیٰ کہ ایک صورت یہاں تک پیش آ گئی کہ یہودیوں نے جو ایام، جو طبعی فطری مسائل ہیں، اس میں عورت کو گھر سے نکال دیا، اور گھر سے نکالنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ عورت کو کہا کہ نہ تمہیں برتن ملے گا، نہ ہماری پلیٹیں استعمال کر سکتی ہو، نہ ہمارے گھر میں رہ سکتی ہو، نہ انسانوں والا برتاؤ تمہارے ساتھ کیا جائے. عیسائیوں نے کہا کہ عورت اللہ کی معرفت میں رکاوٹ ہے، عورت جو ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور عورت انسان بھی ہے نہیں. اور باقاعدہ آج بھی پرانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت جو ہے چڑیل ہے، اور عورت ڈریکولا، اور عورت جو ہے خون کی پیاسی چیزوں، مختلف تصورات پیش کیے گئے. پھر یہ اس لیے بتا رہا ہوں وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کوئی اچھائی اور برائی سامنے ہوگی تو کسی کی اچھائی سمجھ میں آئے گی، کسی کی برائی سمجھ میں آئے گی. اب یہ حال ہو گیا عورت بیچاری کا، اور ابھی بھی اس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اسلام سے ہٹا کر. اس کے بعد اس عورت کا سفر شروع ہوا، اور انہیں یہاں تک نوبت آ گئی کہ پرانی رومت الکبریٰ جو عیسائیوں کی بڑی سلطنت تھی، وہاں عورت کے گلے میں اس طرح رسی ڈالی جاتی تھی جیسے جانور کے گلے میں رسی ڈالی جاتی، اور معمولی بات پر اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا. اور اللہ کے حضور اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو عورت سے تعلق ختم کرنا پڑے گا، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ کچھ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہندوازم کے اندر عورت کا حال یہ تھا کہ عورت بیچاری ایسی پگلی چیز تھی کہ اگر شوہر مر جائے تو عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا. آج بھی نیٹ پہ جا کے دیکھیے، ابھی اس 1400 سال بعد بھی ایسے بعض قبائل موجود ہیں کہ آج بھی عورت کو ستی کیا جا رہا ہے، یعنی زندہ میاں کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے. اور اگر زندہ بچ بھی گئی تو زندہ بچنے کے نتیجے میں اس کو ایسا رکھا جاتا ہے جیسے کوئی درندہ ہو، وہ مرنا اپنے لیے بہتر سمجھتی. آج بھی انٹرنیشنل سروے کے مطابق قبل از ولادت جب پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ میں بچی ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. آج اس 1400 سال کے اندر اسلام کی برائیاں جو کہ انہی کی برائیاں ہیں، وہ اسلام کی برائیاں دکھانا چاہتے ہیں. اور عورت کے لیے ہندوازم میں مذہبی تعلیم کی پابندی تھی، اور ہندوازم جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عورت کا مقام کیا تھا. اس کو چھوڑیے. اب آئیے بلاد عربیہ کے اندر. بلاد عربیہ کے اندر عورت کی حالت کیا تھی؟ عورت کی حالت یہ تھی کہ عورت موجب ننگ و عار تھی، اور قرآن نے اس کا جو نقشہ کھینچا، اس سے بلیغ نقشہ کوئی کھینچ ہی نہیں سکتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ
بلاد عربیہ میں عورت کی حالت یہ تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب بیٹی کی پیدائش کی اطلاع دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ زہر سا گھونٹ لے کے چپ بیٹھ جاتا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ وہ اپنی قوم سے چھپا پھرتا تھا کہ اس کو اتنی بری خبر دے دی. اب اس کے سامنے دو راستے تھے اَيُمْسِكُوا عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ یا ذلت و خواری اٹھا کر وہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھ کے یا زمین میں زندہ درگور کرتے. یہ عورت کی حالت تھی. عورت اتنی گری پڑی چیز تھی، اتنی گری پڑی چیز تھی کہ باپ مر جاتا تو عورت میراث میں بیٹوں کو مل جاتی اور وہ اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ماں کے ساتھ جو ایک بیوی کے ساتھ کرتے. یہ عورت کا مقام تھا. اب جب یہ پوری تصویر سامنے آ گئی اور خالق کائنات نے جب انسان کو پیدا کیا اس وقت کا سینیریو سامنے آ گیا. اب آئیے اسلام کے احسانات. دنیا بحث میں پڑی ہوئی تھی عورت کیا ہے. سب سے پہلے اسلام نے آ کے بتایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ عورت انسان ہے، درندہ اور جانور نہیں. یہ اسلام نے بتایا. پھر اس کے بعد اسلام نے مزید ترقی دی اور کہا کہ پورے قرآن جو قیامت تک کے لیے مقدس کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ہم پوری ایک سورت کا نام سورۃ النساء رکھتے ہیں. یہ عورت کی معراج اس سے بڑی کیا ہو. کسی سورت کا نام رجال نہیں رکھا گیا. سورۃ النساء اتنی بڑی سورت ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور پھر سورۃ النساء. کتنا بڑا اعزاز دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جس مساوات کی بات کرتے ہو تو ہم بتاتے ہیں، ہم تمہارے خالق کائنات ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مساوات کا مطلب کیا ہے. مساوات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رنگ پسٹن کو جو ہے بریک شو میں استعمال کر لیں اور بریک شو کو آپ رنگ پسٹن میں استعمال کر لیں. گھڑی کو آپ ٹیوب لائٹ کی جگہ پہ استعمال کر لیں اور ٹیوب لائٹ کی جگہ پر آپ گھڑی کو استعمال کر لیں. دس از پاگل پن. اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ مساوات سمجھنا ہے تو سنو. مساوات یہ ہے کہ جب بھی ہم مرد کی بات کریں گے ہم اس کے ساتھ عورت کا تذکرہ کریں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى. ہم حقوق کی بات کریں گے تو انسانیت کی بنیاد پر عورت کو وہ سارے حقوق ملیں گے جو مرد کو ملیں گے. اور حقوق کا تعین بھی ہم کو کرنا ہے کیونکہ یہ مشینری ہم نے بنائی ہے. تم پاگلوں کو تعین نہیں کرنا ہے، تم تو عقل کے اندھے ہو. تو اب اللہ رب العالمین نے مساوات کی تصویر پیش کی اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو اگر کسی مرد کو قتل کیا گیا تو اس کے نتیجے میں مرد کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے. تو اگر عورت کو قتل کیا چاہے قتل کرنے والا مرد ہو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. یہ ہے مساوات. اور مساوات سننا چاہتے ہو تو سنو. اگر کوئی مرد ابراہیم ابن ادہم بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے تو سن لو پھر عورت بھی رابعہ بصریہ بن سکتی ہیں. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. اور اگر مساوات کی بات کرتے ہو تو پھر سن لو کہ اگر مرد جنت میں اعلیٰ مقامات حاصل کر سکتا ہے تو عورت بھی جنت میں اعلیٰ مقامات حاصل کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر عورت مردوں سے آگے نکل جائے جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، ہماری امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن. یہ ہو گئی مساوات کی تصویر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ موضوع چونکہ یہاں جو سمجھانا ہے وہ میرے خیال سے بہت سی چیزیں سمجھ میں آ گئی. گھڑی بھی ڈرا رہی ہے کہ بہت وقت ہو گیا، لیکن
بات سمجھ لیجئے، میں آخر اس کو کلوز کر دیتا ہوں کہ اسلام نے اس کو معاشی حقوق کیسے دیے، تمدنی حقوق کیسے دیے، معاشرتی حقوق کیسے دیے، سارے حقوق اسلام نے یہ کسی اور موقع پر عرض کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام نے جب عورت کو ایک قیمتی مقام دیا اور اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ عورت کو ہم نے پیدا کس لیے کیا ہے۔ اب سنیے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو پیدا کس لیے کیا ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اس عورت کے ذمے لگایا ہے نسل انسانی کی بڑھوتری، اور نسل انسانی کی بڑھوتری اس کو سمجھ لو جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک درخت وہ ہوتا ہے جو کہ خود رو ہوتا ہے، اس کی شاخیں ادھر جا رہی ہیں، پتے ادھر جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کائنات کے اس گلشن کا قیمتی پودا ہم نے انسان کو قرار دیا، اشرف المخلوقات بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرار دیا، تو اس گلشن کا عظیم درخت جب انسان ہے تو اس انسان کی دیکھ ریکھ اس مالی کی طرح کرنی پڑے گی جس طرح کوئی ارمان سے درخت لگاتا ہے، اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے کی ذمہ داری گھر کی بنیاد پر ہم نے عورت پہ رکھی۔ جب ہم نے عورت پہ رکھی اور اس حقیقت کو سب نے مانا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب نیپولین کو بولنا پڑا تو وہ کہنے لگا give me good mothers I give you good nations، تم مجھے بہترین مائیں دو تو پھر میرے سے بہترین نسل لے لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہترین نسل کے لیے بہترین ماں چاہیے، یہی وجہ ہے کہ کہا گیا الام مدرسۃ اذا اعددتها طیبا شعب العراق، کہ ماں کی گود ایک مدرسہ ہے، اگر تم نے اس کی صحیح تربیت کر دی، اس کی فکری تعمیر کر دی، اس کی جسمانی تعمیر کر دی، تو معاشرے کے لیے وہ بہترین نسل کے فراہمی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے عورت کو اس لیے پیدا کیا۔ اب عورت پہ اتنی بڑی ذمہ داری، تو اتنی بڑی ذمہ داری کے بعد آپ مجھے بتلائیے کہ جو آدمی جتنی بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا پیسفل ماحول چاہیے۔ ایک روڈ توڑ رہا ہے تو ٹرک بھی جائے، گدھا بھی جائے، گھوڑا بھی جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایک آدمی اگر غور و خوض کا کام کر رہا ہے، 40 دن کے اندر وہ ایک نقطہ قوم کی تعمیر کے لیے اگر نکالتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ میاں آپ کتب خانے میں چلے جائیے، کوئی آواز آپ کے کمرے میں نہیں آئے گی۔ تو اب قوم کی تعمیر کرنی ہے تو قوم کی تعمیر کرنے کے لیے عورت کو راحت چاہیے، سکون چاہیے۔ اب راحت اور سکون کے لیے کیا کہا گیا کہ باپ کو محافظ بنا دیا، بیٹے کو محافظ بنا دیا، بھائی کو محافظ بنا دیا، شوہر کو محافظ بنا دیا، گویا کہ عورت کو گھر کی ملکہ بنا کر مالی اعتبار سے بھی مستحکم کیا، معاشی اعتبار سے بھی مستحکم کیا، تمدنی اعتبار سے مستحکم کیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس لیے بہت تفصیل ہو جائے گی، اور قانونی اعتبار سے بھی اس کو مستحکم کیا۔ اور عورت کے لیے آپ کو ایک مثال سے سمجھا دوں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے فتح مکہ کے موقع میں کچھ لوگوں کو امان دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی کہ میں نے فلاں فلاں کو امان دی ہے اور میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جس کو تم نے امان دی میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام ہانی نے جس کو امان دی ہے محمد عربی اس کو امان دیتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی مثال چاہیے آپ کو؟ اور مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ سے صلح حدیبیہ کے اتنا امپورٹنٹ مسئلہ، وہاں خلفائے راشدین موجود ہیں لیکن مشورہ ام سلمہ کا لیا جا رہا ہے اور اس پہ جب عمل کیا جا رہا ہے تو بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ بعض باتیں آدھی لے کر آدھی مار دی، ناقصات العقل ہیں، فلاں ہے، تمام چیزوں کو، تمام نصوص کو سامنے رکھ کر بیان کرنا پڑتا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم دین کو اس طرح بیان کرو کہ لوگ جو ہے قرآن اور حدیث اور اللہ کا انکار کرنے بیٹھ جائے، رسول کا انکار کرنے بیٹھ جائے؟ تو اب آپ دیکھیے یہ عورت کا پس منظر ہے، عورت کی ذمہ داریاں۔ اب اس کے بعد آپ مجھے بتلائیے کہ اس سکون کے لیے سب سے اہم سکون کون سا ہوتا ہے؟
اس سکون کا نام ہے ذہنی سکون، نفسیاتی سکون. اور ذہنی سکون کب ملے گا؟ جب اس کو اپنی جان، مال، عصمت، آبرو کے تحفظ کا یقین ہو. لیکن اگر آپ کے پاس دولت ہے، رکھنے کی جگہ نہیں، آپ سکون سے سو سکیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ دلیل دیجئے کہ عورت کو قرآن میں کہاں پردے کا حکم دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ بتلائیے کہ عورت قیمتی چیز ہے یا نہیں. آپ کے نزدیک حیا کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ آپ کے نزدیک عفت اور پاک دامنی کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ آپ کے نزدیک اگر ان چیزوں کی، ان اقدار کی کوئی اہمیت ہے تو آپ مجھے بتلائیے کہ 500 روپے کے نوٹ کو آپ چھپا کے اپنے بنڈی میں رکھتے ہیں، اس کے لیے قرآن کی کوئی دلیل دیجیے مجھے کہ آپ نے یہ 500 کا نوٹ کس بنیاد پہ اپنی بنڈی کے اندر رکھا کہ کوئی چوری نہ کر لے. جب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ مال کی محبت بھی ہم نے تمہارے دل میں رکھی ہے اور تمہارے دل میں عورت کی محبت بھی رکھی ہے، تو مال کے سلسلے میں تو آپ تو اتنے اہمیت رکھتے ہیں کہ بھائی صاحب بتائیے گا کوئی اچھا گارڈ مل جائے، کوئی اچھی کمپنی کا گارڈ ہو، آپ کے ہاں لاکر ہے یا نہیں ہے، اور آپ کون سا بینک اچھا ہے اور کہاں رکھا جائے پیسہ. بڑے پریشان ہو رہے ہیں. تو اللہ نے جہاں مال کی محبت رکھی ہے، وہاں اولاد کی محبت رکھی ہے، وہاں بیوی کی محبت رکھی ہے، وہاں عورت کی محبت رکھی ہے، تو اس عورت کو سنبھال کے رکھنا کیوں فطری تقاضا نہیں؟ آپ مجھے بتلائیے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے عورت کا ذمہ دار بنایا، لیکن محبت کے صدقے کے اندر مرد عورت کی بات مانتا ہے. ذرا سوچیے گا، معاشرتی دلیل ہے یہ. محبت کے صدقے میں مرد عورت کی بات مانتا ہے، اس وجہ سے یہ گاڑی چل رہی ہے، ورنہ مرد خود مختار ہے. اب اگر عورت کی حفاظت نہ کی گئی اور عورت کا کانٹیکٹ کہیں اور ہو گیا تو مجھے بتلائیے کہ کیا مرد اس عورت کا خیال کرے گا؟ آپ سب چھوڑیے، آپ 2 دوست ہیں اور 2 دوستوں میں آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ایک دوست پہ جان نچھاور کر رہے ہیں، وہ کسی اور پر نچھاور ہو رہا ہے، تو آپ مردوں کے اندر وہ دوستی گوارا نہیں کرتے، تو عورت کے اندر کیسے شرکت گوارا کر لیں گے آپ چھوڑیے قرآن کو، حدیث کو. ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں، ہم روشن خیال، روشنی میں باتیں کر رہے ہیں. آپ مجھے بتلائیے کہ کیا آپ کا ضمیر گوارا کرے گا کہ آپ محبت کر رہے ہیں بیوی سے، آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں بیوی کے لیے، اور بیوی گل چھرے اڑا رہی ہے کسی اور سے، بینگے ملا رہی ہے کسی اور سے، آزاد خیالی کر رہی ہے کسی اور سے. آپ فطری تقاضے کو دیکھیے. اسلام فطرت ہے یا نہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجیے، میں کچھ نہیں کہوں گا. پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کو آپ چھپائیں گے تو گندی نگاہ نہیں پڑے گی. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم سب بشمول میرے، کوئی خوبصورت عورت ذرا کٹ کیٹ کے اندر چلی جائے سامنے، سب مڑ کے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ یہ بدیہی چیز ہے. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ میری بڑی پاکیزہ محبت ہے، تم میری بہن ہو، بعد میں بیوی بنتی. کتنے واقعات ہمارے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. اتنی بڑی داڑھی، عمامہ باندھے ہوئے، لوگوں کی لاکھوں روپے کی امانتیں رکھی ہوئی، عورت سے رابطہ ہوا، 2-3 بچوں کے باپ، داڑھی کٹوائی، راتوں رات بیوی کو بھیجا، اور اس کے بعد خود تشریف لے گئے، ساری امانتوں کی ایسی تیسی. کیا ہوا؟ اب عورت کو ڈوش دیا جا رہا ہے اور مرد اپنی حوث کو پورا کر رہے ہیں. آپ مجھے بتلائیے کہ اگر میں آپ کو احترام کر رہا ہوں، اکرام کر رہا ہوں، آپ کو عزت دے رہا ہوں، اور شرط یہ لگا رہا ہوں کہ آپ انڈر گارمنٹ لیڈیز استعمال کریں اور لیڈیز کپڑے پہن کے آئیں تو پھر میں آپ کو عزت دوں گا، تو بتائیے یہ مرد کی عزت ہے یا عورت کی عزت ہے؟ یقیناً ایک آدمی کہے گا یہ عزت جو ہے مرد کی نہیں ہے، عورت کی ہے، مرد کی تو تذلیل ہے. تو آپ مجھے بتلائیے کہ آج مغربی معاشرے کے اندر وہ عورت جو ماں کے روپ میں ہے، وہ عورت جو بہن کے روپ میں ہے، وہ عورت جو پھپھی کے روپ میں ہے، وہ عورت جو بیٹی کے روپ میں، اس کی کیا عزت ہے؟ اس عورت کی عزت ہے جو عورت مرد کی شکل کے اندر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو مقام دلانا مقصود نہیں ہے، عورت کی تذلیل کرنا مقصود ہے. اب ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا
کہ اتنا بڑا ظلم عورتوں پہ ہوا، اسلام نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کے لیے چند مثالیں ان کے پاس ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ عورت کی گواہی آدھی رکھی گئی، عورت کی دیت آدھی رکھی گئی، عورت کو جو ہے 4 شادیوں کی اجازت نہیں دی گئی. 2 لفظوں میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے بتلائیے کہ آج کوئی بڑی تنظیم کا بندہ کسی کو مار دے اور شیر خان سے کہیں شیر خان صاحب جا کے گواہی میں پہچان لیجئے اس قاتل کو. ارے نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گا. بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ ارے نہیں بھائی وہ مار ڈالے گا. اتنا بڑا شیر خان گواہی دینے کے لیے ڈر رہا ہے تو اس بیچاری ننھی عورت کو، صنف نازک کو آپ کریں تنہا گواہی دینے جائیں؟ کامن سینس یوز کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام نے اس عورت کو ٹینشن سے نکالا ہے اور عورت کو یہ کہا ہے کہ تم 1 نہیں 2 جا کے گواہی دو. ظاہر سی بات ہے ایک قبیلہ تمہارا ہوگا، ایک قبیلہ دوسری عورت کا ہوگا تو کوئی پنگا کرتے ہوئے سوچے گا 2 قبیلوں سے لڑنا پڑے گا. دیت کی بات کرتے ہیں کہ عورت کی آدھی دیت رکھی. تو آپ مجھے بتلائیے یہ شور عورتوں کو کرنا چاہیے مردوں کو؟ اگر کسی آدمی کو قتل کیا گیا تو قصاصاً قتل ہوگا. اگر قتل عمد ہے تو اس صورت کے اندر قتل خطا ہے تو اس صورت کے اندر کیا کیا جائے گا؟ دیت دی جائے گی. مرد کو قتل کیا گیا دیت ملتی ہے عورت کو، اور عورت کو قتل کیا گیا دیت ملتی ہے مرد کو. تو مجھے بتلائیے کہ نقصان عورت کا ہوا یا مرد کا ہوا ہے؟ اسلام نے کہا اگر تمہارا شوہر مرے گا تمہیں دیت پوری ملے گی، اور اگر تمہیں کوئی مارے گا تو تمہیں شوہر کو آدھی دیت ملے گی. تو عورتیں چیخ رہی ہیں پاگل ہو گئی. مردوں کو چیخنا چاہیے ہم کو پیسے نہیں مل رہے. عورتیں چیخ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں بڑے ہم روشن خیال ہیں، اوہ اسلام نے پاگل کر دیا، میڈیا نے پاگل کر کے رکھ دیا عورتوں کو، ننگا دھڑنگا پھیلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ معاشرہ وجود میں آ جائے جس معاشرے کو سر پکڑ کے وہاں کے تھنکرز رو رہے ہیں. کھیل میں کود میں ہم بھی کھیل کی اجازت دیتے لیکن حدود کے اندر. آپ مجھے بتلائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عورتوں کو 4 شادی کی اجازت نہیں دی گئی. اچھا آپ مجھے بتلائیے کہ ایک مرد عورت کا متھا خراب کر دیتا ہے، اب 4 مرد ہوں گے، وہ کہہ مجھے جو ہے آج بگھارے بیگن کھانا ہے، وہ کہہ مجھے کدو کھانا ہے، وہ کہہ ٹنڈے کھانے. عورت پاگل ہوگی ہی نہیں ہوگی؟ ارے تم نے میرے بچے کو کپڑے میں، وہ کہہ رہے تم نے میرے بچے کو کپڑے میں، وہ کہہ رہے میرے بچے کو کپڑے. پاگل نہیں ہو جائے گی؟ عورتیں پاگل ہیں، ان کو پاگل بنایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اس بات کی کیا شورٹی کہ اگر آپ نے 4 شوہر رکھ لیے تو یہ بچہ کس شوہر کا ہے؟ کٹورا تو ایک ہی ہے نا. اسلام کے ہاں نسل کی حفاظت کی بڑی اہمیت ہے، تو یہ پاگل پن کی باتوں میں ان کو پاگل بنا دیا گیا. اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو پاگل، جو زمانے کے پاگل چلے آئے 1500 سال تک اجڑ گنوار تھے، پیرس کا حال لیاری جیسا تھا، اور وہ جو ہے آج ہم کو سکھا رہے ہیں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال بعد، کیا 1400 سال پہلے باتیں کر گئے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے کہ نصاب تعلیم ہم نے کوئی اور پڑھا ہے، ہم نے تربیت کہیں اور پائی ہے، ہم نے دودھ ڈبے کا پیا ہے، انگریزوں کے ڈبے کا، اس لیے عقل نہیں آ رہی. ہم نے کتابیں ان مغربی مفکرین کی پڑھی ہیں جو اسلام کی دشمن ہیں. اب یہ تو ہو گیا سارا معاملہ کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا یا نہیں ہو رہا. اب آئیے پردہ نہ ہونے کے نتیجے میں عورتوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے. میرے پاس پورا ایک سروے ہے، ایک وقت چونکہ بہت ہو گیا مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن کیا کروں ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو آج معاف کر دیے گا، آئندہ تھوڑی احتیاط کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی. لیکن میں نے بہت اپنے آپ کو سمیٹا ہے کیونکہ قرآن کی ایک آیت ادھر کھل رہی ہے، ادھر کھل رہی ہے، ادھر کھل رہی ہے، کہاں سے کیا کیا بتاؤں میں آپ. لیکن بات سمجھ لیجئے کہ آپ مجھے بتلائیے کہ سروے چھپا ہے صرف 10% یورپ کے معاشرے میں بچے ایسے ہیں جن کو والدین دونوں کی سرپرستی ملی ہوئی. آپ مجھے بتلائیے وہ پودا تیار کیسے ہوگا جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ نابالغ بچیاں مائیں بننے کی تیاری کر رہی ہیں، وقت سے پہلے بالغ ہو رہی ہیں. 95% ناجائز اولادیں. سب چھوڑیے، ایک مثال دیتا ہوں. انسان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان. بہت سی تنظیموں کے بھی یہ جو ہے نعرے ہیں،
روٹی بھی لے لی, کپڑا بھی لے لیا, مکان بھی لے لیا, ننگا کر دیا, پھر بھی روٹی کپڑا مکان دیں گے اپنے کو. اچھا اب آپ دیکھیے, اور تیسرا تقاضا ہے جنسی خواہش. سویڈن ایک ملک ہے دنیا کے اندر, ہمارے پاکستان میں بجٹ بنتا ہے اس بارے میں کہ بھائی ہم اپنے قرضے کیسے چکائیں گے اور اپنے خرچے کیسے پورے کریں گے. سویڈن کا بجٹ بنتا ہے ہر سال کہ ہمارے پاس جو اتنی دولت ہے ہم اس کو کھپائیں گے کہاں, اور فی بندہ 20,000 روپے, بہت پہلے کی رپورٹ ہے, 20,000 روپے پاکستانی اس کو ماہانہ خرچے بھی ملتے ہیں اگر روزگار نہ ہو. رہائش بھی دی جاتی ہے, کھانے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے, اور میڈیکل بھی فری ہے. اس حد تک فری ہے کہ لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہو سرکار دے گی. اور جنسی آزادی کا عالم یہ ہے کہ جہاں جس وقت جس سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کر لیجئے, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تو ایک عام بات ہو گئی. تو اتنے پرسکون معاشرے کے اندر پھر تو تجزیہ نگار کو چاہیے کہ وہ رپورٹ پیش کرے کہ بھائی تمام گھر سکون میں ہیں, تمام لوگ اطمینان کے اندر ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. سروے کے مطابق 70% وہاں طلاق کا ریشو ہے, یعنی گویا کہ 100 مکان میں 70 مکان اجڑ گئے. ہر 10 منٹ کے اوپر ریپ ہوتا ہے جبرن. خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حدود رکھے ہیں, ان حدود کو اگر پامال کیا جائے گا تو لڑکی بھی خوب سے خوبتر کی تلاش میں لگی ہوئی ہے, لڑکا بھی خوب سے خوبتر کی تلاش میں. محبتیں ناکام ہو رہی, وفاداریاں نہیں. آج یہاں باہوں میں جھول رہی تو کل وہاں باہوں میں جھول رہی. تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ محبت میں ناکامی, خودکشی کر لی. اب آپ مجھے بتائیے, معاشرہ آپ کو پسند ہے تو ویلکم, آپ لے آئیے, ہم سب سلوٹ کریں گے. سارے جمعے میں جتنے نمازی آئے آپ کو تاج بنائیں گے, حضرت آپ روشن خیالی لے آئے. اور اگر آپ وہ معاشرہ لے کے آنا چاہتے ہیں جہاں ماں اپنے بچے کو ایک ایک لمحے نگاہ میں رکھتی ہے اور یہ بتلاتی ہے کہ دیکھو تم کس خاندان سے وابستہ ہو, تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ہے, خالق کائنات نے تمہارے اوپر کیا ذمہ داری رکھی ہے, تمہیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے, تمہیں اس ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے, تمہیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا کیسے خیال کرنا ہے, تمہیں اپنے محلے کے حقوق کا کیسے خیال کرنا ہے, تمہیں اپنے دادی کے حقوق کا کیسا خیال کرنا ہے, تمہیں اپنی نانی کے حقوق کا کیسا خیال کرنا ہے, تمہیں اپنے ماں کے حقوق کا کیسا خیال کرنا ہے. تو پھر اس ماں کو اگر تلاش کرنا ہے تو جائیے اس زمانے کے اندر دیکھیے کہ خلیج بنگال سے بحر اٹلانٹک تک ہم حکمران تھے. اس ماں کو تلاش کیجئے جو شوکت علی محمد علی جوہر کی ماں تھی, جو اس کراچی کے اندر آ کر شوکت علی محمد علی جوہر کو کہا تھا کہ میرے بیٹو اگر تم نے مغربی استعمار کی غلامی قبول کی تو میری یہ ناتواں ہاتھ, میرے اس ہاتھ سے تمہارے گلوں کو کاٹ ڈالا جائے گا. لیکن اگر وہ ماں نہیں چاہیے تو پھر ایسی مائیں بھی ہمارے پاس ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں کہ یہ بیٹا اس شوہر کا یا اس شوہر کا. ڈی این اے ٹیسٹ ٹی وی کے اوپر ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہا ہے, 4-7 آدمی بیٹھے ہوئے, وہ کہہ رہے یہ میری یہ جو اس کی بیٹی, یہ اس کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں اس کے تو سب سے پہلے ڈی این اے ٹیسٹ, نہیں اس کی نہیں, اس کی. شرم کی انتہا. انسانیت کی اس سے زیادہ کوئی تذلیل ہے؟ اگر یہ تذلیل آپ کو چاہیے تو لے آئیے پاکستان کے. لیکن جب تک غیور مسلمان علماء طلباء موجود ہیں اس وقت تک یہ آپ کی غلط فہمی اور غلط مرادی پوری نہیں ہوگی. ہاں ہماری لاشوں پہ لانا چاہتے ہیں یہ درندگی, عورت کی رسوائی, ہماری ماں بیٹوں کی رسوائی, تو پھر لاشیں پہلے ہوں گی بعد میں آپ کے ارمان ہوں گے. لیکن یہ بھی مت سمجھیے گا کہ آپ فولاد کے ہیں اور ہم پلاسٹک کے. آپ آسمان سے اترے ہوئے, ہم گٹر سے آئے ہیں, یہ آپ کی غلط فہمی. ہم کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک آزاد انسان کو کسی آزاد ریاست میں حاصل ہوتے ہیں, اور ہم ملک کے اتنے ہی وفادار, شاید اس سے کہیں زیادہ وفادار جس وفاداری کا آپ دعویٰ کرتے ہیں. اور ہم امن کے پیغمبر ہیں, اور ہمارے پاس جو دعوت ہے وہ امن کی دعوت ہے.
ہمارے پاس جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے. ہمارے پاس وہ جو پیغام ہے اس پیغام کو قرآن نے کہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی، پیسفل لائف، مثالی زندگی وہ ہمارے پاس ہے. اور آپ جس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے قرآن سے، میرے احکامات سے اعراض کرے گا تو یاد رکھے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس نے اماں کو حوا کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، اور جس نے ابلیس کو دشمن بنایا، اور جس نے ہر چیز کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دی، اس اللہ کا یہ اعلان ہے. وہ فرماتے ہیں تمہیں ایسی زندگی دے دیں گے کہ تم بیٹھے ہوئے تو پھول پہ ہوگے لیکن انگاروں پہ لوٹ رہے ہوگے. اور اگر وہ مائیں چاہیے تو وہ مائیں بہت زیادہ مختلف گھروں کے اندر ہیں. جو مائیں بیٹا گاڑی چلاتے ہوئے جھول جاتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا ذرا کم پیا کرو. وہ مائیں بھی بہت ہیں لیکن وہ درندی ہیں. وہ نہ اپنے بیٹے کی وفادار ہیں نہ اپنے شوہر کی وفادار ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور پردہ یہ عفت کا ضامن ہے، پردہ یہ امن کا ضامن ہے، پردہ یہ پیسفل لائف کا ضامن ہے، پردہ اس مساوات کا ضامن ہے جو قدرتی مساوات ہے. اب ہمارے آپ کے اختیار میں ہے درندے بن کے جئیں یا جو ہے انسان بن کے جئیں، یہ فیصلہ آپ کے حوالے کیا میں نے. اور آخری بات، اپریل فول کے حوالے سے بہت سے لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. اس کے لیے صرف ایک پیغام یہ ہے کہ جب اندلس کا ہمارا سقوط ہوا ہے اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کی انتہا کا فیصلہ کیا گیا تو جہاز میں بھر کر بادشاہ نے سمندر کے اندر مسلمانوں کو غرق کر دیا تھا. اس دن 1 اپریل تھا. اپریل فول اس کی یاد میں منایا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر جھوٹ بول کر خوش ہوتے ہیں تو جھوٹ بولنے والے سن لیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں. تو سوچ لیں کہ ہم پھٹکار کے باوجود خوش ہو رہے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. فطرت کے قریب آ جائیے تو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور میں ایک بات اور کر کے ختم کرتا ہوں. تاریخ کے حروف کے اندر لکھی ہوئی ہے، اسلامی تاریخ اس سے خالی ہے اور مغربی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے. اس لیے یہ پیش کرتے ہوئے مجھے کوئی حیا نہیں آ رہی. نیو یارک کے اندر 1907 کے اندر اور اسی طریقے سے 1908 کے اندر نیو یارک کے اندر کپڑے کی فیکٹری کی اور سوئی کی فیکٹری کی خواتین نے احتجاج کیا تھا اور باقاعدہ حکومتی سرپرستی کے اندر ان عورتوں کو جوتے مارے گئے، ان کے بال گھسیٹے گئے، گھوڑوں سے روندا گیا، ان کو زمین پر بچھایا گیا اور ان کے اوپر فوجیوں کو گزارا گیا، ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کروائی گئیں. یہ ابھی 1 صدی نہیں گزری. تو وہی بیچارے ان کے ہی پیٹ میں درد ہو رہا ہے جن کے ماتھے کے اوپر یہ کالا داغ لگا ہوا ہے کہ عورتوں کو حقوق دلوانے کا اور عورتوں کی آزادی کا دن منانے کا انہی کو خیال آ رہا ہے. خالق کائنات نے یہ فیصلے تو انسان کی پیدائش کے وقت ہی کر دیے تھے. لہذا خدا کے واسطے پاگلوں کے کالم مت پڑھیے، پاگلوں کی ٹاک شو مت دیکھیے. میں بڑی اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ پاگل پن ہے. پاگلوں کی اب کوئی پاگل کھڑے ہو کے کہے بھائی میں آپ کو لاجک دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر دیجئے، آپ کریں گے؟ چاہے وہ کتنے بڑے سوٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہو، سونے کا تاج لگایا ہوا، عالیشان کرسی بیٹھا ہو، اس سے کہ میاں خدا کے وجہ سے پاگل خانے میں جمع کرواؤ، ہمارے بیٹوں کی زندگی برباد کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، خدا کے واسطے ان کے بارے میں آپ بدگمان ہو جائیے اور اپنے لنگڑے لولے مولوی، لنگڑے لولے دیندار، تو آپ سب سے پہلے تو آپ یہ رضا اپنے لیے تو معیار کیا ہے؟ بھائی ہم تو کمزور ہیں، اللہ تو نکتہ نواز ہے، معاف کر دے گا. اور مولوی کے لیے بھائی مولوی صاحب تو فرشتہ ہونا چاہیے. بھائی مولوی تو بیچارہ یہی انسان ہے اور 1400 سال والا مولوی ہے. تو مولویوں کی کمزوریوں کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ سارے مولوی گدھے ہیں، سارے دیندار گدھے ہیں. کمزوریاں اس لیے کہ وہ بشر ہیں. اور جو بات ہمدردی سے کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے اس بات کو سمجھیے اور یہ عزم کر لیجئے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل اسلامی نظام سے وابستہ ہے.
اور کوئی ایسی بیوقوفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے اسلام خطرے میں جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔